الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. یہ 20 مارچ سن 2021 کی بات ہے کہ میری مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ایک نشست ہوئی جس میں تقلید کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی جو کہ لائیو ریکارڈنگ چلتی رہی. پھر اس کے فوراً بعد مفتی صاحب کا ریئیکشن سامنے آنا شروع ہوا اور مفتی صاحب کہتے رہے اور اب بھی اس کے بعد 1 سال گزر چکا ہے اس بات کو تقریباً، لیکن اکثر و بیشتر مفتی صاحب اس پر جو ہے وہ تبصرے فرماتے نظر آتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب وہ اس گفتگو کے دوران بہت زیادہ غالب رہے اور میں تو بس گھمانے پھرانے میں مصروف رہا. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ ان کے پیج کی طرف سے ہمارے اس ریکارڈنگ پر جو لائیو نشر ہوئی تھی اور لائیو چل رہی تھی صرف چند دنوں کے اندر اندر کاپی رائٹ کلیم مارا گیا ان کے پیج کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہٹوا دی گئی ویڈیو، تمام بڑے بڑے پیجز سے ہٹوا دی گئی جس میں لاکھوں ویوز ہو چکے تھے اس گفتگو کے. اگر مفتی صاحب ایسے ہی غالب تھے تو ہٹوایا کیوں؟ چلیے اگر آپ نے ہٹوایا اور اب بھی آپ کا یہی خیال ہے کہ جی آپ تو بالکل اس گفتگو میں جو ہے وہ غالب تھے اور دلائل کی تو آپ نے کثرت کر دی تھی، ہم تو لاجواب تھے آپ کے سامنے، تو ہم سے لے لیجئے وہ ویڈیو اپنے پیج پر پھر سے اپلوڈ کر دیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. لیکن مفتی صاحب تبصرے کرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے بعض دوستوں نے ان کا کلپ بھیجا کہ یار یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، تو جب لنک کلک کیا تو پتا چلا وسیلے کے موضوع پر حضرت سے سوال ہوا ہے، وسیلے کے موضوع پر حضرت گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو کے دوران میں جناب نے مجھے بھی یاد فرمایا اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے صدیق رضا کو بلوایا تھا کہ وہ تقلید کی ڈیفینیشن کر دے. سنیے آپ ذرا مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا، صدیق رضا جو اہل حدیث کا مناظر ہیں، ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا. ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس ڈیفینیشن سے پتا چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے، کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے. کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، تو ہر ڈیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو. میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں، تو ہمارا پھڈا وہیں سے کیا ہو جائے گا، مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا. وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے یہ لکھا، فلاں مفسر. ابے بھائی فلاں نے، بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کیا ہے. کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا حلال ہے، کسی نے کہا واجب ہے. اب دیکھیے آپ نے مفتی صاحب کا کلپ دیکھا، اس میں جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ لگا ہے کہ سرفراز صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے. تقلید کی تعریف کرتے ہوئے بھی میں نے سرفراز خان صاحب کا نام لیا تھا، لیکن بات کچھ اور تھی. رہی مفسرین کی بات تو مفسرین کی بات میں نے تقلید کی تعریف کرتے ہوئے پیش نہیں کی تھی، بلکہ جو قرآن مجید کی آیت کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم اس چیز کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اس تفسیر میں جو ہے وہ میں نے مفسرین کرام کے حوالے دیے تھے، نہ کہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے. بات کو بدل کر پیش کرنا مناسب نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آئندہ میں مفتی صاحب اس بات کا خیال رکھا کریں گے کہ جو بات جیسے ہے ویسی پیش کی جائے. میں نے مفسرین کی آراء پیش کی تھی یا مفہوم پیش کیا تھا، اور مقصد تھا اس کا کہ آپ میرے مفہوم کو اگر غلط قرار دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو غلط مفہوم کر رہا ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ کئی مفسرین جن کو آپ بھی مفسر مانتے ہیں انہوں نے بھی یہ مفہوم بیان کیا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے غلط ہے تو آپ دلیل سے ثابت کر دیں. لیکن یہ کہنا کہ جی میں نے یہ پوچھا تھا وہ یہ بتا رہے تھے، تو ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن پھر مفتی صاحب دوبارہ سے آگے چل کر مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ذرا سنیے گا، پھر میں مزید کچھ عرض کرتا ہوں. تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن ہے کیا. تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے. تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے وہ لکھ کے دو، پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ عمل، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز ہے یا
ناجائز. اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی ڈیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھ کے دو پہلے, پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے. پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلاں نے یہ لکھا تو فلاں مفسر نے یہ لکھا. جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. آپ بتاؤ آپ کی نظر میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں, میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں. اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے, میں نہیں بھاگ رہا. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب 1 سال گزرنے کے بعد, حالانکہ آپ دیکھ لیجئے ہماری اور مفتی صاحب کی جو گفتگو ہوئی تھی, اس گفتگو کے دوران مفتی صاحب نے مجھ سے تقلید کی تعریف پوچھا, تقلید کی تعریف معلوم کی. میں نے ان کو تقلید کی ڈیفینیشن بتائی. جب میں نے بتایا تو اس کے بعد مفتی صاحب نے میرے کلمات کو دہرایا. اس کا مطلب مفتی صاحب سمجھ چکے تھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, بالکل میری بات سمجھ بھی گئے تھے, اسی لیے تو میری بات کو دہرایا نا. اگر سمجھے نہیں ہوتے تو میری بات کو کیسے دہراتے؟ مفتی صاحب نے میری بات کو دہرایا بھی, لیکن آگے اس پر بحث کرنے کے بجائے مفتی صاحب نے کیا کہا؟ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ایک اور سوال کر دیا. آپ دیکھ لیجئے وہ سارا منظر دیکھ لیجئے کہ اس دن کیا ہوا تھا جب مفتی صاحب نے یہ سوال پوچھا اور میں نے جواب دیا, تو سارا معاملہ کیا تھا دیکھ لیجئے گا. 1 سے 2 منٹ کا کلپ ہے, دیکھ لیں آپ. کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی امام کی تقلید پر کوئی قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو اگر کوئی کسی مخصوص امام کی تقلید نہ کرے, ویسے ہی کسی عالم کی تقلید کر رہا ہے وہ, یعنی مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم کی تقلید کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے یا یہ بھی ناجائز ہے؟ آپ کی بات بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. آپ کا سوال یہ تھا کہ یعنی کہ کوئی شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا لیکن وہ اہل حدیث عالم میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تقلید لغات سے لے کر اصول فقہ کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھائیں گے, خواہ وہ احناف کی ہوں, حنابلہ کی ہوں, مالکیہ کی ہوں یا شوافی کی ہوں, ان تمام میں یہ بات لکھی ہوئی آپ پائیں گے لغات کی کتاب میں. حتیٰ کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ علماء دیوبند نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, مثال القاموس الوحید, دارالعلوم دیوبند کے استاذ ادب ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, اس میں بھی یہی مانا بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا. تو ہمارے نزدیک قرآن مجید میں اس کا حکم یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, آپ حافظ ہیں, آپ کو بخوبی یاد ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. اس کی تفسیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب, جنہیں ہم شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں, اور اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت, وہ بھی اس کی یہی تکفیر کرتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. تقلید نام ہی اس چیز کا ہے جس کی دلیل معلوم نہ ہو, بے دلیل پیروی کرنا. جب دلیل ہی معلوم نہیں ہوگی تو مطلب علم نہیں ہے اس بات کا, تو اس کی پیروی قرآن سے منع ہے. وہ کسی اہل حدیث عالم کی جائے یا ائمہ اربعہ کی جائے, وہ ممنوع ہے قرآن کی اس آیت سے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت رکھی, اگر آپ کہیں تو میں نمبر بتا دوں. میں اچھا, آپ نے یعنی ایک بات مکمل کی ہے کہ تقلید چاہے کسی عالم کی بھی کی جائے, چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو, وہ جائز نہیں ہے. اور تقلید کی ڈیفینیشن آپ نے یہ کی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات پہ چلنا. اب مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ جی آپ تقلید کی تعریف لکھ کر دیں, تو جہاں تک مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ لکھ کر دے دیں تو میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب, میں تو آپ کو پہلے ہی 1 سال پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ لکھنے پر اصرار کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا دیتا ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بات کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں یا ویسے آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی. کم از کم میرے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی بلیم نہ کرے کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا یا میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا, چونکہ ہم ضدی ہیں نہ ہڑ درم, دین کے طالب علم ہیں. اگر کوئی ہمیں دین سمجھائے دلائل کے ساتھ اور وہ بات دین کی ہو, اسے تسلیم نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. اہل الحدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے والے. قرآن و حدیث سے اگر آپ کا موقف ثابت ہے, بے دلیل بات کی پیروی جائز ہے, آپ دلیل سے اس بات کو ثابت کر دیں گے قرآن و حدیث کی, جو کہ ہو نہیں سکتا, تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. اب لکھنے کی شرط آپ لگا رہے ہیں تو لیجئے, میں نے لکھا ہوا ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میری طرف سے لکھا ہوا ہے, یہ اس کی تصویر ہے. اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب, آپ کا مطالبہ ہے کہ جس تقلید کی آپ انکاری ہیں اس کا مطلب بتاؤ. تو دیکھ لیجئے, التقلید بے سوچے سمجھے بے دلیل پیروی کرنا. آپ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ لغت کی کتاب سے دکھاؤ. یہ مطالبہ جو ہے مفتی صاحب کی زبانی پہلے سن لیجئے. پھر یہ نہیں بتاؤ فلاں مفسر نے یہ, کیونکہ یہ لفظ ہے, لفظ کو ڈیفائن اہل لغت کرتے ہیں. قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں, حدیث سے نہیں پوچھیں گے. ہم
جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا نا، ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ مطالبہ سنا آپ نے مفتی صاحب کا، تو عرض ہے کہ تقلید کا یہ معنی و مفہوم آپ کے ایک دینی اور روحانی مرکز دارالعلوم دیوبند کے استاذ ادب عربی مولانا وحید الزمان کہرانوی صاحب نے لغت کی کتاب القاموس الوحید کے صفحہ نمبر 1346 پر لکھا ہے۔ اب بتائیے کب گفتگو فرما رہے ہیں آپ؟ مجھے یاد آیا کہ حضرت مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جناب ایک موقع پر جب انجینئر مرزا کے لیے وہ جہلم گئے تھے اور بعد میں تشریف لائے تو انہوں نے کلپ ریکارڈ کروایا مرزا کے فرار کے بعد اس عنوان سے، یا عنوان ان کے لوگوں نے لگا دیا۔ تو اب آپ دیکھیے اس میں مفتی صاحب المحنت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے المحنت کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے، اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے، کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی، اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے۔ پھر ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کہا یار یہ تو بالکل دور چار کی طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اجماع امت سے ثابت ہے یہ عقیدے تو۔ یعنی مفتی صاحب نے جب المحنت کو پڑھا تو مفتی صاحب اس پر اتنے متاثر ہوئے کہ بقول مفتی صاحب کے اس میں لکھے ہوئے تمام عقائد ایسے عقائد ہیں جو اجماعی عقائد ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ مفتی صاحب اسی میں تو تقلید کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے نا، اور میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ المحنت میں تقلید کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چلیے میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں، آپ دیکھیے کہ اس میں تقلید کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ المحنت میرے ہاتھ میں ہے، ادارہ اسلامیات لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 43 پر 8ویں 9ویں اور 10ویں سوال کا جواب ہے۔ تو جواب میں پڑھ رہا ہوں صرف۔ اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ ہمارے اماموں میں سے، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کی جاوے، بلکہ واجب ہے، کیونکہ ہم نے تجزیہ کیا ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ائمہ کی تقلید چھوڑنے اور اپنے نفس و ہوا کے اتباع کا انجام الحاد و زندقہ کے گھڑے میں جا گرنا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، اور بئی وجہ ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام المسلمین ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں۔ خدا کرے اسی پر ہماری موت ہو اور اسی زمرہ میں ہمارا حشر ہو، اور اس مبحث میں ہمارے مشائخ کی بہترین تصانیف دنیا میں مشتہر اور شائع ہو چکی ہیں۔ تو یہ تقلید کا موقف ہے۔ آپ نے المحنت پر بڑی تیاری کی ماشاءاللہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو پھر مرزا صاحب نے تو آپ سے بات کی نہیں۔ اگر آپ واقعی بہت تیاری کر چکے ہیں اور گفتگو کرنا بھی چاہتے ہیں تو المحنت کی بعض امور ایسے بھی ہیں جن سے آپ اتفاق نہیں رکھتے، چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کر لیں گے ان موضوعات پر۔ تیاری پکڑیے آپ، میں انتظار کرتا ہوں کہ کب آپ کا جواب آتا ہے۔ بہرحال گواہ رہے لوگ کہ میں نے مفتی صاحب کا مطالبہ پورا کر دیا، ان کا مطالبہ تو لکھ کر دیں، میں نے لکھ کر دے دیا۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے کون بھاگتا ہے، تو نہ میں نے بھاگنے بھگانے کی باتیں پہلے کی تھی، اور نہ آئندہ انشاءاللہ آپ میری زبان سے سنیں گے، چونکہ یہ کوئی مقابلہ تو ہو نہیں رہا ریسلنگ کا کہ جس میں ایک دوسرے سے بھاگا جائے۔ علمی گفتگو ہے، علمی نشست ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کا شوق پورا فرمائیں گے، آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اگر آپ ہمیں سمجھانا چاہیں گے تو اس کو بھی ہم اپنا شرف جانیں گے کہ یار مفتی صاحب بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، مجھے سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، میری غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے رویہ بدلے ہوئے نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، مفتی صاحب، ہم سب کو قرآن و سنت کے پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔